السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 93، 94 اور 95۔ آج 3 آیتیں پڑھیں گے۔ تیسری آیت چھوٹی سی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ پھر وہ جو اس کا سبجیکٹ ہمیں سمجھ میں صحیح نہیں آئے گا، اس لیے آج ہم 3 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھول کے لکھنا شروع کریں۔ اگر آپ نے پہلے سے یہ لیسن لکھے ہوئے ہیں تو تب بھی میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر لیڈ پینسل سے لکھا ہے تو وہ مٹا کر دوبارہ سے لکھیں، اور نہیں تو پھر بھی اس کو دوبارہ لکھیں، صرف پچھلے پہ گزارا نہ کریں، دوبارہ سے لکھیں، صحیح سمجھ تبھی آئے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ وا اور، از جب، اخذ نہ، اخذ لیا، نہ ہم نے، لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق پکا عہد، کم تم سے، پکا عہد تم سے، و اور، رفعنا، رفع بلند کیا، نہ ہم نے، بلند کیا ہم نے، فوقکم، فوق اوپر، کم تمہارے، تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر کے عہد لیا پکا، اور کیا کہا، خذو پکڑو، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم، آتی دیا، نون کے اوپر کھڑی زبر، ہم نے، کم تمہیں، جو دیا ہم نے تمہیں، اس کو پکڑو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وا اور، اسمعو سنو، سمع ہوتا ہے نا سننا، سنو یعنی کہ غور سے سنو، قالو وہ بولے، سمعنا، سمع سنا، نہ ہم نے سنا، وا اور، عصینا، عصی عصیان سے نکلا ہے، نافرمانی کی، نہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، وا اور، اشربو رچا دی گئی، اشربو رچا دی گئی، فی میں، قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے دلوں، العجلہ بچڑا، بکفرہم با، اس کا میں نے آپ کو ایک تھرڈ میننگ بتایا تھا، بسبب، تو یہاں پر آئے گا بسبب کفر ہم ان کے کفر کے سبب، یا بسبب ان کے کفر کے، کل کہہ دیں، بئسا ما، بئسا برا ہے، ما جو،
برا ہے جو یأمرکم یأمرو حکم دیتا ہے کم تمہیں بھی اس با ساتھ ہی اس کے ساتھ ایمانکم ایمانو ایمان کم تمہارا ایمان ان اگر کن تم ہو تم ہو ان کن تم اگر تم ہو مؤمنین مومن کل کہہ دیں ان اگر کانت ہے لکم لام لیے کم تمہارے لیے دار الآخرتی دار کہتے ہیں گھر کو اور آخرت دار الآخرتو آخرت کا گھر دار الآخرتو آخرت کا گھر ان دا پاس اللہ کے خالصتاً خاص طور پر خالصاً من سے دونی سوائے الناس لوگ فتمنو فا تو تمنو تمنا کرو تم تمنا کرو تین پارٹس کریں گے اس کے ہم فا تو اور تا کا مطلب تم اور تمنو تم تمنا کرو یا تم آرزو کرو الموتا موت کی ان اگر کن ہو تم صادقین سچے و اور لن ہرگز نہیں یاد ہے نا آپ کو لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور لن کا مطلب فورسفلی جب کہتے ہیں کہ نہیں ہرگز نہیں لن ہرگز نہیں یتمنوہ اس کی بھی تین پارٹس کریں یتمنو یا وہ تمنو تمنا کریں گے ہو اس کی یعنی کس کی موت کی ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بیما با وجہ یا بسبب ما جو اس وجہ سے جو یا بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا قدم سے نکلے ہیں نا قدم ہمیشہ ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو آگے بھیجا قدمت آگے بھیجا ایدیہم ایدی ہاتھ ہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے واللہ و اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو چلیں یہ ہو گئی 3 آیتیں اس کی ہو گئی ٹرانسلیشن اب تھوڑی سی اس کی ہم ڈیٹیل کریں گے تاکہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے اچھا وَإِذْ آخَذْنَا اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پکا وعدہ وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا
फौकाकुम तूर, तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को, और बुलंद करके क्या कहा, खुजू पकड़ो, माँ जो, आतैनाकुम हमने तुम्हें दिया, क्या दिया अल्लाह ने उनको, तौरात, बिकुव्वतिन मजबूती के साथ, वस्माऊ और गौर से सुनो। तो आपको याद होगा पहले हम पढ़ चुके हैं ये कि जब उन्होंने किताब पर अमल करने से, शरीयत को मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह पाक ने कोहे तूर को उठाकर उनके ऊपर खड़ा कर दिया, मौलक कर दिया, और फरमाया कि तुम मानो इस किताब के अहकामात को, नहीं तो इस पहाड़ को तुम पर गिरा कर तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और वो जो था, यहाँ पर आता है बेकुव्वत की मजबूती से पकड़ो, उससे मुराद यही है, ये नहीं है कि किताब को मजबूती से पकड़ के खड़े हो जाए। मकसद ये है कि जो इसके अहकामात हैं किताब के अंदर, उनके ऊपर कारबंद हो, उनके ऊपर अमल करो और उनके ऊपर पक्के हो जाओ। और फरमाया वस्माओ, और गौर से सुनो। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, कालू उन्होंने कहा, समीना हमने सुना, व असैना और हमने नाफरमानी की। अब आपको ये भी अब तक पता चल गया होगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये यहूद की ये आदत होती थी कि जुमलों को हेर फेर के बोलते थे, एम्बिगुअस सेंटेंसेस और अल्फाज बोलते थे जिनके दो दो मायने निकलते थे, ताकि लोगों को जब अपनी तरफ से बात भी कन्वे कर दें, और अगर कोई पूछे तो उसको कहे मेरा ये मतलब तो नहीं है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, उनजुरना जब कहा गया था कि भाई आप कहें क्या था लफ्ज, राइना को राइना करके बोलते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब अल्लाह ने ये उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि जी हमने सुना, और असल में कहना तो क्या था, समीना व आतैना, हमने सुना और हमने फर्मा बरदारी की। लेकिन आतैना की जगह पर लफ्ज बोल दिया आसैना, थोड़ा सा ही फर्क है ना। तो अगर सुनने वाले में कोई बोलेगा कि आप क्या बोल रहे हो, आसैना बोल रहे हो, तो ये तो गलत है। तो वो फिर आगे से कहते थे कि नहीं हमने तो आतैना कहा है, आपको सुनने में गलती हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने लफ्ज़ों को हेर फेर करके बोला, और ये उनको समझ में नहीं आई कि जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह तो दिलों के हाल जानते हैं, हम अल्लाह पाक को तो धोखा नहीं दे सकते ना, लोगों को तो धोखा दे रहे हैं। तो इस उनकी हरकत पर, इस जो उन्होंने हरकत की, नाफरमानी की और अल्लाह पाक को के सामने यानी धोखा देने की कोशिश की, तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, व उशरिबू, और रचा दी गई, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, अल इजला बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम उनकी कुफर की वजह से। यानी उनको इस चीज की क्या सजा मिली कि उनके दिल के अंदर जो बछड़े की वो पूजा करते थे पहले, उसकी मोहब्बत को रचा दिया गया, उसकी मोहब्बत उनके दिल में डाल दी गई। ये उनकी नाफरमानी की सजा थी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये भी अल्लाह ताला की सजा देने का ये भी तरीका है कि जब वो हिदायत वापस ले लेता है तो ये बहुत बड़ी सजा है। जब सजदों की तौफीक छिन जाती है तो ये बहुत बड़ी सजा है। जब अल्लाह ताला अपने कुर्ब की लज्जतें चखाने के बाद वो लज्जतें वापस ले लेता है तो ये बहुत बड़ी सजा है। तो अल्लाह की सजा का ये भी तरीका है कि अल्लाह पाक सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक सलब कर लेते हैं, हक को समझने की तौफीक सलब कर लेते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इससे बचाएं और हमें अपने सीधे रास्ते के ऊपर इस्तकामत नसीब करें। तो उनको क्या सजा दी गई कि उनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत डाल दी गई। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि कह दें, आप उनको कह दें, बिइसमा बुरा है, यअमुरुकुम जो हुक्म देता है, बिही इसके साथ, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, इन कुन तुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। कि फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो, कहते तो वो अपने आप को मोमिन थे ना कि हम तो बहुत मोमिन लोग हैं और हम तो बड़े सच्चे लोग हैं, अल्लाह के बड़े लाडली कौम हैं और हमें जहन्नम जो है वो छुएगी भी नहीं, बस चंद दिन के लिए हमें जहन्नम में डाला जाएगा, बस उतने दिन जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की और फिर हमें निकाल लिया जाएगा। तो उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे कहें कि कितना बुरा है कि जिसका हुक्म तुम्हारा ईमान तुमको देता है, कि ये तुम्हारा कैसा ईमान है। एक तरह का तंज है ना उनके ऊपर
کہ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم بچڑے کی محبت اپنے دل میں بسا کے رکھو، جو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایسے دھوکے کے الفاظ استعمال کرو، دھوکے دو، غلط باتیں کرو، غلط بیانی کرو، حق سے نظریں چراؤ، حق کو تسلیم نہ کرو. تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ تم کیسے مومن ہو کہ تم غلط کام کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے ہو؟ اور پھر آگے فرما رہے ہیں کل کہہ دیں ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرتی آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خاص طور پر من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت تو پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں باقی تمام اقوام پر فضیلت حاصل ہے اور ہم تو جنت میں جائیں گے، اللہ کے خاص بندے ہیں، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا یقین ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے اور تم خالص ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے، تو پھر اگر تمہیں اتنا یقین ہے پھر تو تم موت کی تمنا کرو. موت ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو تمہیں اس جنت میں پہنچا سکتی ہے. جب تک موت نہیں آئے گی تب تک تو تمہیں وہ آخرت کا گھر نہیں مل سکتا. تو پھر کیا ہے؟ موت کی تمنا کرو کہ یہ دنیا تو اتنی مشکل جگہ ہے، یہاں پر مشکلیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تو نکلو یہاں سے. اور وہ گھر کی گارنٹی تو تمہارے پاس ہے، وہ تمہارے لیے ریزرو ہے. تو تم پھر موت کی تمنا کرو کہ تم مرو اور فٹافٹ تم اس گھر میں چلے جاؤ، اس سکون والے گھر میں چلے جاؤ اور ان تمام مشکلوں سے نجات پا لو. اور اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو، اگر واقعی وہ گھر تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے اور تمہیں ہی وہ ملے گا، تو پھر تو تمہیں جلدی کرنی چاہیے وہاں جانے کی. اور وہاں جانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ موت آئے گی تو جاؤ گے. تو یہ آیت جو ہے یہ تو ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے بھی، سب کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہمارے اندر اس دنیا میں ہمارا دل لگ رہا ہے یا اس دنیا کی فکر ہے ہمیں. یہ دنیا ہم سب کو پتا ہے کہ مشکل جگہ ہے. اب حدیث آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر تو یہاں بہت خوش رہتے ہیں، ان کو تو یہی دنیا میں دل لگتا ہے ان کا، لیکن مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. قید خانے میں کسی کا دل لگتا ہے؟ قید خانے سے تو یہی ہوتا ہے کہ چلو اب جتنا وقت ہے گزارنا تو ہے تو گزاریں اور نکلنے والی کریں یہاں سے. تو مومن جو ہے اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، وہ دنیا میں پھر انجوائے نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے. دنیا کی رنگینیوں میں ہمارا دل لگتا ہے، دنیا کی محفلوں میں ہمارا دل لگتا ہے، ہم دنیا میں انجوائمنٹ میں ہمارا دل لگتا ہے، یا ہمارا دل قرآن کی محفلوں میں لگتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اب جائیں اس دنیا سے اس دنیا میں اپنے رب کے پاس جائیں، اپنے رب سے ملاقات کریں، اس کریم ہستی کے ساتھ ملاقات کریں. کیا ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا جائزہ ہم نے خود لینا ہے. یہ آیت ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اگر ہمارا دل ابھی بھی دنیا کی رنگینیوں میں لگتا ہے تو پھر ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. مومن کا دل دنیا میں نہیں لگتا، وہ دنیا میں زندگی تو گزارنی ہے جتنی گزارنی ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر دل لگ رہا ہے پھر تو ٹیسٹ کوئی نہیں ہے. ٹیسٹ تو تبھی ہے نا کہ دل نہیں لگ رہا لیکن جینا ہے جب تک اللہ کا حکم ہے. جتنا میرا امتحان ہے میں نے جینا تو ہے، یہاں پر وقت گزارنا ہے. دل میرا کوئی نہیں لگ رہا، دنیا کے کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا، بازاروں میں جانے میں دل نہیں لگ رہا، دنیا کی میلے ٹھیلوں میں جانے پہ دل نہیں لگتا. لیکن رہنا تو ہے، کام بھی کرنے ہیں، مگر دنیا کے اندر دنیا کو اپنے اندر جذب نہیں کرنا، اور فکر آخرت کی ہونی چاہیے.
تو یہ آیت بہت ہی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ اس آیت کے اوپر ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنی اصلاح کریں. تو یہاں پر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پھر موت کی تمنا کرو اگر تمہیں پتا ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے. اور پھر جواب بھی خود ہی اللہ پاک دے رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی. وہ لوگ یہودی موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں، جو اپنا بینک بیلنس اوپر کے بینک میں اعمال کا بیلنس جمع کرایا ہے، وہ کیسا ہے. تو اس لیے اس بینک بیلنس، کیونکہ ان کا اعمال کا بیلنس تو خالی ہے، وہاں پر اس بینک میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو اس لیے یہ صرف ان کی زبانی کلامی باتیں ہیں. موت کی تمنا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. اللہ پاک سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا کر رہا ہے. جو ہم دکھا رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں. آخرت میں فیصلے نیتوں پر ہوں گے، دنیا میں فیصلے ہمارے سامنے دیکھنے والے اعمال پر ہوتے ہیں. یہ فرق ہے. دنیا میں جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں دنیا اس پہ فیصلے کرتی ہے، لیکن آخرت میں فیصلے اعمال پر نہیں، دکھانے والے اعمال پر نہیں ہوں گے، نیتوں پر ہوں گے. نیتوں میں اخلاص ہے تو عمل قبول ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور خاص طور پر میں جو کہنے والی ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. جو کچھ میں کہہ رہی ہوں میں اس پر عمل کر سکوں اور اپنے رب کو راضی کر سکوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.